ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ و رزق کریم. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. یہ عشرہ یا کم سے کم ہفتہ کہہ دیں علیکم السلام محسنین رسالت سے منسوب ہے. اگر بات میں پہنچا سکا محسنین رسالت سے منسوب ہے، کیونکہ جناب ابو طالب ایک روایت کے مطابق 5 رمضان المبارک آپ کی وفات ہے. کل کی تقاریر اور آج چوتھا وہ سلسلہ ہے، اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی، لیکن چونکہ آج ماں کے تعلق سے مجلس ہے تو انشاءاللہ جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ہوگا اسی عنوان سے، لیکن بلند ترین صلوات پڑھیے گا. تو ہفتہ محسنین رسالت اس اعتبار سے کیونکہ جناب خدیجہ اور مولا ابو طالب دونوں کی وفات اس ایک ہفتے میں 5 رمضان، کیونکہ 26 رجب 26 ربیع الاول کل تفصیل بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا. ایک 5 رمضان، تو 5 رمضان اور 10 رمضان جناب خدیجہ کی، تو یہ بہت اہم ترین زمانہ ہے، ان کو یاد کرنا ہے. لیکن ہاں کل میں نے حضرت ابو طالب پہ گفتگو کی تھی اور اس آیت کی تلاوت کی تھی، تو اسی تلاوت کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ رسول کی پرورش میں جتنا حصہ ابو طالب کا ہے اتنا حصہ فاطمہ بنت اسد کا بھی. ابو طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. ہم آگے نا اپنے موضوع کی طرف آ گئے کیونکہ ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو جتنا حصہ ابو طالب کا ہے اتنا ہی فاطمہ بنت اسد کا. نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت ابو طالب یقیناً میری اس بات کو قبول کریں گے اور راضی ہوں گے اس بات سے کہ جتنا ابو طالب کا حصہ اتنا فاطمہ بنت اسد کا نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جب ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے تو پرورش میں باپ سے زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے. تو ابو طالب کا اتنا حصہ سن چکے تھے، اب فاطمہ کا ان سے کہیں زیادہ حصہ ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھے گا بآواز بلند. اور میں ماؤں کے تعلق سے ایک بات اور بھی کہتا ہوا چلوں، اور وہ یہ کہ ہر ماں بڑی محترم ہے. کیونکہ جو رسول نے جو حدیث کہی نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ جو زمانے رسالت ماب میں مائیں تھیں ان کے قدموں کے نیچے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو آخری زمانے میں مائیں آئیں گی، نہیں، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو پتا چلا کہ جنت جسے پانی ہے وہ سر اٹھا کے نہ جیے، سر جھکا کے جیے. اور سر جھکا کے جیے، اور اس کے بعد نہیں کہ بھائی بہت اطاعت گزار بچہ ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک نا؟ بہت اطاعت گزار، بس جنبش ابرو پہ نگاہ رکھتا ہے. بات اگر پہنچ جائے، سخت لفظ ہو گیا، یہ شاید 2-3 لوگوں تک پہنچا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے اس کا ترجمہ پھر کرنے کے لیے میں یونس بھائی سے کہوں گا، بعد میں مجلس کے کر دیں گے، وقت میرے پاس بڑا کم ہے. بلند ترین صلوات پڑھیے گا. اچھا انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. تو بہرحال یہ جو یہ نا ابرو ہے، اس کی جنبش کتنا کوئی مارک کر سکتا، اس پہ توجہ دے سکتا ہے. یہاں تو آوازیں دی جاتی ہیں، لوگ سن نہیں پاتے نا. جنبش ابرو ہے نا،
ماں اور اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اب میری سمجھ میں آیا دیکھنا عبادت جو کہا, اگر پہنچ سکے میرے پاس. رسول نے جو کہا نا کہ ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا ثواب ہے؟ کہا ایک حج کے برابر ثواب ہے. ایک حج کے. کہا اگر 100 مرتبہ دیکھوں تو کہا کیا خدا کے خزانے میں کہ کمی ہے؟ ماں کے اشارے آپ کی مجلس ہے انشاءاللہ, ماں کی روح خوش ہو رہی ہوگی. اگر کوئی اپنی ماں کو اب جو دوسری طرف آ رہا ہوں سنیے گا. ہمارے معاشرے کی ایک سچائی ہے, بڑے نمازی ہیں, ماں کا خیال ہی نہیں ہے, ماں کو گھر سے نکال دیا. ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں, ماں کو عید کا ایک جوڑا تک نہیں دیتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا ہے؟ کہ خمس ان کا پورے شہر میں تقسیم ہوتا ہے, ماں کو ان کے حق کی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے رہے. خمس کا مسئلہ ایک بات اور بھی سنتے چلیے گا. اسی شہر میں کسی نے کسی موقع پہ پوچھا تھا, معین نہیں آپ کے لیے, اور نہ معین کروں گا. انہوں نے کہا مولانا اگر میں خمس سے اپنی ماں اور باپ کا خرچہ بھیج دوں. اگر یہ بات پہنچا دی نا, یہ مجلس جو ہے نا اس کا ثواب پہنچ گیا. اگر ہماری روح تازہ ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے اپنے ماں باپ کے حوالے سے ذمہ داری کہ اپنی ماں اور باپ کے لیے خرچ کے لیے میں خمس دے دوں. سنو, واجب النفقہ ہے ماں باپ, واجب النفقہ ہے, جن کا نانو نفقہ واجب ہے. واجب کا مطلب سمجھتے ہو؟ نماز فجر واجب قضا ہو گئی, چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ نہیں, ادا اور قضا اگر شاید میں بات پہنچا پاتا. ادا اور قضا یہ کہ اگر وقت پہ پڑھی جائے تو ادا ہے, اور اس کے بعد اگر بعد میں پڑھی جائے تو قضا ہے. اسی طرح سے ماں کا خرچہ اگر رجب کے مہینے کا ہے تو رمضان میں دو گے تو یہ قضا ہوگا, ادا نہیں رہے گا. بات پہنچ گئی نا؟ اور قضا ادا کرنے سے عذاب. ایک اور جملہ سن لیجیے گا, جو رولا کے خرچہ دیتے ہیں وہ سمجھ گئے نا. قضا ادا کرنے سے عذاب سے بچ جاتا ہے, لیکن اصل ثواب تب بھی نہیں مل پاتا ہے, تو محروم ثواب نہ ہو. اچھا, واجب النفقہ جب ماں باپ ہے نا تو کس طرح سے؟ وہ حدیث بیان کر چکا ہوں, وہ بیان نہیں کرنے جا رہا ہوں. واجب النفقہ اس طرح سے جب کما کے لاؤ نا تو اپنا جو بچے انہیں نہیں دینا. میں حدیث کو نتیجے کی صورت میں آسان لفظوں میں تک سمجھا دوں آپ کو. وہ حدیث نقل نہیں کر رہا ہوں, نقل کر چکا ہوں تقریباً 3 مہینے پہلے. میں حدیث کو آسان لفظوں میں, جو کما کے لاؤ تو جو بچے وہ ماں باپ کو نہیں دینا ہے. توجہ رہے, میں نتیجہ کس طرح پہنچا رہا ہوں. ماں باپ کو دینے کے بعد جو بچ جائے اس میں سے اپنا خرچہ چلانا ہے. شاید نہیں بات پہنچ سکی, شاید نہیں کوئی. بچا ہوا, کچھ تو بچا ہوا بھی نہیں دیتے ہیں, اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو بچ جائے گا دے دیں گے. نہیں, ماں باپ سے جو بچ جائے اس کو تمہیں لینا ہے, پھر تمہارا حق ہے, پھر تمہارے اولاد کا حق ہے, پھر فی سبیل اللہ, پھر اللہ کی راہ میں. پہلے ماں باپ. پہنچ گئے آپ؟ اس زندگی کا قانون بتا رہا تھا. وہ چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, وہ میں ابھی بیان کروں گا, لیکن چہرے کی طرف دیکھنے سے پہلے جو بات چلی نا بچا ہوا, سنو. میراث جانتے ہیں آپ, ایسے ایسے واقعات میرے سامنے آئے نا. ماں مر گئی, باپ مر گیا, اور بچہ ویسٹرن کنٹری میں سے کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کوئی خیال نہیں کیا, لیکن مرنے کے بعد کہتا کہ ملک میں بیٹھے ہوئے جو بچے تھے ان لوگوں کو حق بعد میں پہلے مجھے دیا جائے, کیونکہ میں ایک عرصے سے باہر ہوں, مجھے مل نہیں سکا ہے. کتنا ذمہ داریوں کو فرار اختیار کرنے والے لوگ ہیں.
ماں کے حقوق باپ کے حقوق سن رہے ہو نا, تو ایک جملہ اور سنیں. پتہ ہے جب میراث تقسیم, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے, جن کے والدین وفات پا چکے ہیں خدا ان کے درجات بلند کرے, خدا ان کی مغفرت کرے, انہیں جوار اہل بیت میں جگہ دے. اور اس مجلس کا ثواب جس میں ابو طالب کا فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ہو رہا ہے, پروردگارا ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. آپ اندازہ لگائیں, میراث کا پہلا گروپ جانتے ہیں نا. میں میراث پڑھنے جاؤں گا تو بڑا وقت لگے گا, اب ہفتوں کی بات ہے یہ. ہم تو بس انگلیوں پہ تقسیم کر لیتے ہیں آسانی سے لوگ, بہت بڑا قانون ہے یہ. لیکن جو بتانے جا رہا ہوں, میراث کے پہلے گروپ میں والدین ہیں اور بچے. والدین مر گئے, ان میں سے جو مرا تو بچوں پہ تقسیم ہوگا. خدا نہ کرے کسی کا بیٹا مر گیا. یہ جو زندگی میں رسول نے کہا نا کہ پہلے تیرے ماں باپ کا, پھر تیرا, پھر تیرے بچوں کا, پھر رشتہ داروں کا, پھر اس کے بعد فقراء کا, پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ, یہ کہا تھا نا رسول نے. اب سمجھانے کے لیے مجھے وہ حدیث تیزی سے صرف بیان کرنی پڑی عربی چھوڑتے ہوئے. اب آئیے, مر گیا تو میراث تقسیم ہو رہی ہے. اب جو میراث تقسیم ہو رہی ہے نا, تو کس طرح تقسیم ہوگی پتہ ہے؟ کچھ لوگوں کے شیئر ہیں. اچھا, لون لے کے سب کو یہ قانون پتہ چل گیا کہ ایک ویریبل ہوتا ہے, ایک فکس ہوتا ہے. وہ شرعی مسئلہ پھر کسی اور موقع پر. تو جو شریعت کے اندر جو میراث ہے نا, وہ بھی ویریبل اور فکس ہے. نہیں پہنچی بات؟ ویریبل اور فکس ہے. خدا وند تعالیٰ نے ماں باپ کے مسئلے میں ویریبل رکھا ہی نہیں ہے, ان کا حصہ موت کے بعد بھی فکس رکھا ہے. توجہ رہے, نہیں بات پہنچی؟ فکس رکھا ہے. اچھا, فکس رکھا ہے نا 1/6 ماں کا, 1/6 باپ کا. خدا نہ کرے کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا غم دیکھے, لیکن میں شریعت کا قانون بتا رہا ہوں, ویریبل نہیں, فکس ہے. اب اس کے بعد ایک آدمی مر گیا, جو بتانا چاہتا ہوں, اولاد بھی چھوڑ گیا, بیوی بھی چھوڑ گیا, ماں باپ بھی چھوڑ گیا, تو اب تقسیم کیسے ہوگا؟ ویریبل والے کو پہلے ملے گا یا فکس والے کو پہلے ملے گا؟ لڑکے کا تو ڈبل ہے, لڑکی کا سنگل ہے, لیکن کم زیادہ ہوتا رہے گا نا, تو فکس کا. تو خدا نے زندگی میں بھی جب تقسیم رکھی تو پہلے ماں باپ کو دینا ہے, مرنے کے بعد بھی تقسیم رکھی تو پہلے ماں باپ کو دینا ہے. مل کے صلوات پڑھے گا. بات پہنچ گئی نا آپ کی؟ تو ماں باپ کے حقوق آپ نے دیکھے, مرنے کے بعد بھی حقوق ان کے پہلے انہیں دیا جائے گا, پھر بچے گا, اس کے بعد آگے بڑھے گا. خیر, یہ میراث کا مسئلہ یہاں پر, بات وہیں پر. ماں اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے نا. اب جب ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو پھر اس کے بعد وہ الفاظ ضائع نہیں ہوں گے نا جب ماں بول رہی ہوگی. بس دیکھ رہا ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ کہے گی تو سنائی دے گا نا. دیکھ رہا ہوگا تو بس چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تو سمجھ میں آ جائے گا ماں درد میں ہے. اگر چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا نا تو ماں کے اشاروں کی طرف. عزیزان گرامی, خدا نے یہ تم سے قانون رکھا, نبی نے یہ قانون رکھا کہ تم اپنے ماں باپ کو اپنے اشارے پر نہ رکھو, اب تم ماں باپ کے اشارے پر چلو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برکتیں ختم ہو رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ ماں باپ کو جو ان کی جگہ دینی چاہیے تھی وہ جگہ دی نہیں جا رہی ہے. جگہ دی نہیں جا رہی ہے. پھر میں کہوں ایک بات, اب پچھلے 2-3 سال سے ویدر کہا جاتا, اس سے پہلے گلوبل وارمنگ کہا جاتا تھا. ٹرمینالوجی چینج ہوئی نا, کیونکہ مسلم بھائی تمام چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں تو ذرا بات ان کی طرف سے تائید بھی آ گئی. اب ویدر کا کہا جاتا کہ ویدر کلائمیٹ چینج ہے نا, تو جو ویدر چینج یا کلائمیٹ چینج, پہلے گلوبل وارمنگ کا کیا ہوا, کہ وہ ندی اور نالے پاٹ کر گھر بن رہے ہیں. کیا ہوا, پہاڑ کٹ رہے ہیں. کیا ہوا, درخت کٹ رہے ہیں, باغ کٹ رہے ہیں. کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, موسم تبدیل ہو رہا ہے. پر کیا ہوا, کہ گرمی کی شدت بڑھی. کیا ہوا, گرمی طوفان آ رہا ہے. کیا ہوا, مصیبتیں آ رہی ہیں, موسم میں تبدیلی آ رہی. تو پتا چلا کہ اگر زمین کے اوپر جو زمین خدا نے رکھی ہے اس کے توازن کو تم چھیڑتے ہو تو زمین پر عذاب آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے جو توازن رکھا ہے, ماں باپ کا جو حقوق رکھے, اگر اس میں کمی ہونے لگتی ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, بیماریاں آنے لگتی ہیں, عذاب آنے لگتے ہیں, مصیبتیں آنے لگتی ہیں.
ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ اگر وہ ادا کر دیے جائیں گے تو یہ مصیبتیں نہیں آئیں. یہ جو برکتیں ختم ہو رہی, جو مشکلات آ رہی, ماں باپ کے حق نہیں ادا ہو رہے. اگلی منزل آگے بڑھ رہا. عزیزان اکرامی, چہرے کی طرف دیکھنا ہے تاکہ وہ اشارہ کریں. اچھا چہرے کی طرف دیکھو گے, لیکن یہ یاد رکھو تمہاری جنت جو ہے نا ان کے قدموں میں رکھی گئی ہے. اب سوچیں جن کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہو, قدموں کا مطلب سمجھے نا, قدم با قدم چلنا ہے. اچھا قدموں میں رکھنے, وہ جو 6 امام کی حدیث ہے, صلوات پڑے گا بابا سے بولا. کسی نے پوچھا مولا ماں باپ کا حق کیا مجھ پر, ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کہ ان کو ان کے نام سے نہ پکارنا, آسٹریلیا میں رہنا آسٹریلین نہ بننا, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو ان کے نام سے نہ پکارنا. پھر اپنی آواز بلند نہ کرنا, قرآن نے بھی کہا. ایک جملہ اور کہوں میں, آواز بلند نہیں, میں آواز بلند نہیں کرتا ہوں, اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں. میں ساری ناحق آوازیں بلند ہوتی ہیں اور وہ حق کے نام پر ہوتی ہیں. ساری ناحق آوازیں, آج کل یہی ہوتا, آواز ناحق بلند ہو رہی ہے لیکن نام حق کا لیا جا رہا ہے. ارے حق کے اوپر آواز بلند کرنی ہے نا تو پھر محمد عربی حق ہیں, علی حق ہیں, والدین کی جس طرح اطاعت کی ہے انہوں نے اس طرح اطاعت کرو. پھر حق پہ آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حق کے راستے پہ چلو تو حق خود ملنے لگتا ہے. حق کے راستے پہ چلو, حق کے راستے پہ چلو گے تو حق خود ملنے لگے گا. تو بہرحال قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. تو پھر مولا سے پوچھا کہ آواز بلند نہیں کرنا, کندھے جھکائے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے آپ جائیے جم, لیکن آنے کے بعد شولڈر آپ کا جھکا ہوا اور سر جھکا ہوا. اچھا اس کو, خدا کو جو اپنی بارگاہ میں ہم سے سجدہ کرواتا ہے نا, وہ کہتا ہے اس سجدے کو ہم نے جوڑ کے رکھا ہے تمہارے ماں باپ کے سامنے جو کندھا جھکے گا اس سے. اگر تمہارا شولڈر جھکا ہوا ہے تو سجدہ قبول ہے. تو پتا چلا کہ اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہے. اس لیے کہ میں جو بے دین لوگ ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آج جو ماں باپ سسک رہے ہیں, رو رہے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کا بیٹا, جن کی بیٹی محلے میں نہیں پورے ٹاؤن کے اندر دین کی مثال موجود ہے, لیکن ماں باپ جو ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہا ہے. خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہاں عزیزو, اصول. اب آگے بڑھتے ہیں. مولانا کا کاندھا جھکاؤ, آواز بلند نہ کرو, اور جب چلنے لگو نا ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی نا, آگے جائیں گے تو جنت پیچھے ہو جائے گی. جنت کے پیچھے رہنا ہے. امام نے کہا ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اس حدیث کو دوسری حدیث سے ملا کر ایک نتیجہ آپ تک پہنچا دیا نا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو جنت کے پیچھے رہنا ہے, جنت کے آگے نہیں رہنا ہے. لہذا ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. بات وہاں واپس آ جائیں ہم کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک بار دیکھو, 2 بار دیکھو, 1000 بار دیکھو. ایک جملہ کہیں, ہمارے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اگر حج کرنے کے برابر ہو تو جو مولود کعبہ کی ماں, ہمارے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا اگر ایک حج مقبول کا ثواب ہے تو جو مولود کعبہ کی ماں ہو, اور وہ مولود کعبہ کی ماں کتنی عظمت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی. سنیے گا, صلوات پڑھے گا بابا سے بولا, مولود کعبہ کی ماں. اگر میں اپنے طور پہ کہہ دوں کہ علی کی یہ فضیلت ہے جو رسول میں نہیں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا, میرا روزہ تو گیا, عام وقتوں میں گیا تو دین گیا. ویسے بھی خطرہ ہے, لیکن اگر رسول خود کہہ رہے ہو تو اب اس پہ بھی آپ پابندی لگا دیجیے, اب اس پر بھی پہرا بٹھا دیجیے. ہاں نہیں, آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے آخری وقت میں رسول کو نہیں بولنے دیا. میں تو وہی بولنے جا رہا ہوں. اچھا ہم بولیں گے بھی, لکھیں گے بھی, اس لیے کیونکہ اس دن کا انتقام لے رہے ہیں کہ رسول کو بولنے نہیں دیا گیا, رسول کو لکھنے نہیں دیا گیا.
بولیں گے بھی لکھیں گے بھی. برائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. نہیں وہ ہمارا دل دکھا ہوا ہے, ہمارا دل دکھا ہوا, ہم بہت تڑپ رہے ہیں اس واقعے کو سوچ کے کہ جب رسول کچھ بولنا چاہتے تھے بولنے نہیں دیا گیا, رسول کچھ لکھنا چاہتے تھے لکھنے نہیں دیا گیا. اچھا کیا ہوا اب سنو گے نا, ہم کیوں بول رہے ہیں کیوں لکھ رہے ہیں سنو گے. اس لیے کہ کسی کے مرنے والے کے بیٹے کو پتا چلا کہ آخری وقت میں بابا کچھ کہنا چاہتے تھے. وہ امریکہ میں تھا, باپ حیدرآباد میں تھے, باپ لکھنؤ میں تھے, کہ آخری وقت میں کچھ اس کی پوری طرف ہے. اللہ اکبر, ایک اطاعت گزار وہ ہے جو امریکہ میں تھا تو جا کے حیدرآباد میں ایک ایک سے پوچھ رہا, لکھنؤ میں کہ آپ اسپتال میں تھے جب انتقال ہوا تو آخری وقت میں میرے بابا کیا کہہ رہے تھے. تو ایک بیٹا وہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور تھا, اور ایک بیٹا وہی ہے کیونکہ رسول نے کہا انا و علی ابوا هذه الامه. بابا کیا کہہ رہے تھے, بولنے بھی نہیں دیا گیا, لکھنے بھی نہیں دیا گیا. جو گستاخی اس کے اوپر بات نہیں, گستاخی روکنا ہی اپنے آپ میں ہے. تو اب ہم لکھیں کہ بابا کی خواہش کیا تھی. نہیں بابا ٹھیک ہے, وہ بابا کی خواہش ایک بیٹے نے نہیں پوری کی. کچھ عرصے کے بعد مجلس ہو رہی تھی, پوتا امام بارگاہ میں آیا مجلس سننے کے لیے کہ دادا کے سلسلے میں اور دادی کے سلسلے میں مولانا نے کچھ پڑھا. اس نے اپنی دور کی کسی پھوپھی سے سنا تھا کہ ان کے ابا جان نے باپ کی بات نہیں سنی تھی, کچھ کہنا چاہتے تھے آخری وقت میں. میرے ساتھ ہے نا, آخری وقت میں بابا کچھ کہنا چاہتے تھے یعنی دادا, لیکن بابا نے نہیں سنا تھا, اس پر عمل نہیں کیا تھا. اب جو عمل نہیں کیا تھا, صلوات پڑھے گا, لوگ اور آ گئے تو جگہ تنگ نہ ہو, صلوات پڑھتے اور آگے آ جائیے گا. اچھا دیکھیے, کچھ لوگ جو ہیں, کچھ لوگ جنت میں ایک دروازے سے داخل کیے جائیں گے, لیکن مومنین کے پاس 7 دروازوں کا آپشن جنت میں ہوگا. یہ مجلسیں فرش اعضاء ہمارے لیے جنت ہی تو ہیں, تو دروازوں کے کئی آپشن رکھے گئے. جو اس دروازے سے یا حسین کہہ کر آ سکتا ہے تو اس دروازے سے یا حسین کہتا ہوا آ جائے, جو اس دروازے سے یا علی کہتا ہوا آ سکتا ہے تو اس دروازے سے آ جائے جنت میں. صلوات پڑھے گا بابا. تو میں نے آپ لوگوں کے لیے جگہ بنوا دی, ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. اللہ, اب پوتے نے سنا نا, نہیں ہم تو مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں تو مولا کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں, اس لیے کہ سجدے بچے انہی کے دم سے ہیں. ہم تلاوت کرتے ہیں تو ان کا نام لے کر پڑھتے ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن, لیکن جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں تو میرے ذہن میں رہتا ہے کہ علی نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا انا النقطۃ تحت محمد والے. ارے ہم اپنے بیٹے سے جب فجر کی اذان دلواتے ہیں تو اذان دلواتے ہوئے ہمیں یاد رہتا ہے, کیونکہ کسی نے پوچھا تھا نا امام سجاد سے, بتائیے کربلا میں کون جیتا, تو آپ نے کہا اگر اذانیں باقی تو ہم جیتے. تو ہمارا بیٹا اذان دیتا ہے, اس اذان میں اعلان ہوگا حسین زندہ باد, یزید مردہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. ثواب کی مجلس تھی, محسنہ رسول اسلام کا تذکرہ کر رہا تھا. بات کہاں سے چلی تھی, محسنہ رسول اسلام کا تذکرہ کر رہا تھا, گفتگو محسن اسلام پر پہنچ گئی. مل کے صلوات پڑھیے گا بابا. سید الشہداء بلند تر صلوات. پوتے کو خلش تھی نا, پوتے کو خلش تھی کہ وہ میرے بابا نے اپنے بابا کی بات سنی نہیں ہے, لہذا جو نہیں ہو سکا تھا کل وہ میں کروں گا.
تو آج اپنے بابا کی اپنے دادا کی خواہش کو پورا کرنا ہے. بس وہی ہے کہ جو فرش عزا کے اوپر جو ولایت کا پیغام ہم دیتے ہیں, محمد عربی یہی تو پیغام لکھنا بھی چاہتے تھے, کہنا بھی چاہتے تھے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, اب ہوا یہ, رسول خدا کہتے ہیں میں نہیں بڑھا رہا ہوں. اور ہمارے یہاں تو روزے سے نہ ہو تو بھی ہم علی کے ماننے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں زبان پر اور عمل پر ایسا کنٹرول کرنا سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ روزے دار کی طرح رہتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے عزیزان گرامی, کہ رسول نے کہا علی کچھ فضیلتیں تمہارے پاس ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں. فاطمہ بنت اسد بیان کرنے جا رہا ہوں عزیزو, بس عزیزو کہا کچھ فضیلتیں تمہارے پاس ہیں جو میرے پاس نہیں ہے. کون فضیلتوں میں ایک یہ, اچھا سب سے آخر میں جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کیا ہے. ایک چیز یاد رہے کہ اگر جب بہت زیادہ فہرست بیان کی جاتی ہے لمبی, آخر میں جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. نہیں توجہ نہیں پہنچے, آخر میں سب سے بڑی. اب آپ یہ دیکھیے گا کیا کیا بھائی, آپ نے میٹرک کیا, میٹرک HSC, اس کے بعد کیا گریجویشن, گریجویشن کے بعد ماسٹر, ماسٹر کے بعد PhD. بازی جانے کرامی رسول نے کہا بھائی تمہیں مجھ جیسا سسر ملا, مجھے ویسا سسر نہیں ملا. تمہیں فاطمہ جیسی بیوی ملی, مجھے فاطمہ جیسی خدیجہ جیسی بیوی کے ہونے کے بعد عظمت فاطمہ یہی پر سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے بعد کا تمہیں خدیجہ جیسی سانس ملی, اور اس کے بعد کا ایک ماں اور ایک باپ سے تمہیں جعفر طیار جیسا بھائی ملا. سنا آپ نے؟ اور اس کے بعد جو جملہ جعفر طیار جیسا بھائی ملا, اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں اور تمہیں بنی ہاشم سے مہاجرہ ناصرہ سیدہ قرشیہ فاطمہ بنت اسد جیسی ماں ملی. فاطمہ بنت اسد جیسی ماں ملی. تو مقام فاطمہ بنت اسد سمجھ میں آ گیا نا, ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے نا. اب سنو, کل میں نے جہاں پہ بات شروع کی تھی حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیا, جبکہ آج روز ہے حضرت ابو طالب کا. 3 مجلسوں میں بیان ہو چکا, لیکن چونکہ ماں کی ہے لہذا صرف جناب فاطمہ بنت اسد کے تعلق سے گفتگو ہو رہی. لیکن ایک جملہ قرآن نے جب کہا علم یجد کا یتیمن فآوا, میرے ساتھ ہے نہیں, اے پیغمبر جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی ہے. ہم نے اب تک آپ کو اتنا ہی بتایا کہ ابو طالب نے پرورش کی ہے. اس آیت میں ابو طالب کے ساتھ فاطمہ بھی شریک ہے. پہنچے میرے ساتھ نہیں پہنچے. حضرت ابو طالب بلند تر علم یجد کا یتیمن فآوا, نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی. اگر پرورش اکیلے ابو طالب کرتے تو اس آیت میں فاطمہ بنت اسد شامل نہ ہوتی, لیکن اگر ابو طالب کے ساتھ فاطمہ بنت اسد ہیں تو اس کا مطلب مصداق جہاں ابو طالب ہیں وہی فاطمہ بنت اسد بھی ہیں. نہیں, ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں گا, مصداق ہیں مولا ابو طالب. مجھے معاف کیجئے گا, ایک جملہ میں کہوں گا, جب رسول سے کسی نے پوچھا میرے ماں باپ میں کس کا حق زیادہ ہے, کہا ماں کا. پھر پوچھا, یہ حدیث سنیے لیکن ایک گوشہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں, ماں کا پھر کا ماں کا پھر کا ماں کا پھر باپ کا. 3 بار ماں کا کہا, پھر باپ کا کہا. اب اگر علم یجد کا یتیمن فآوا ہے تو فاطمہ بنت اسد کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک ماں کا ہوتا ہے. محمد بلند تر تین حصے ہو گئے نا, علم یجد کا یتیمن فآوا. تو پھر اس کے بعد وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو پھر اس کے بعد نبی دونوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں نا, فاطمہ بنت اسد کے بھی اور جناب حضرت ابو طالب کے حق میں بھی. اب آئیے قرآن مجید, وہ آیت جو کل میں نے پڑھی تھی آج پھر پڑھی تھی, ترجمہ کر دوں میں. کل یہاں ترجمہ بھی نہیں ہو پایا تھا, گفتگو اتنی آگے بڑھ گئی, تشریح ہوتی رہی, تمہید ہوتی رہی. قرآن کہہ رہا والذین, لیکن کیرولائن اسپرنگ میں اس کا ترجمہ اور دوسرا حصہ بیان ہو گیا.
اس کے بعد کچھ حصہ اگلی مجلس میں ہوا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. ترجمہ کر دوں کیونکہ پھر یہ گفتگو ہماری اس سلسلے میں آج ختم ہو جائے گی. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، ایک گروہ یہ ہو گیا. دوسرا والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پرورش کی ہے اور مدد کی ہے. میں نے ویسٹرن سوسائٹی کا فرق بتا دیا تھا کل کہ کچھ لوگ تو پالتے ہیں لیکن اس کے بعد جوان ہونے کے بعد نکال دیتے ہیں. نصروا نہیں، پرورش بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے. پرورش بھی کی ہے، مدد بھی کی ہے. بھائی جملہ مجھے کہنے دیں، جو پرورش کرتا رہا، مدد کرتا رہا اور 10 سال بعثت کا تھا، وفات ہو گئی. بعزیزو 3 حصے تو فاطمہ بنت اسد کو وہاں تو مل گئے تھے، لیکن بعد میں خدا نے زمانہ بھی بڑھا دیا. 3 سال اور مکے میں رسول کی نصرت کر رہی ہیں، مدینے میں آنے کے بعد پھر رسول کی نصرت کر رہی ہے. تو پتا چلا عرصے اور زمانے کے اعتبار سے بھی فاطمہ بنت اسد کا زمانہ ہے نصرت بڑھا ہوا ہے. مل کے صلوات پڑھیں گے بابا. اولین مہاجرین میں سے جناب فاطمہ بنت اسد ایمان بھی لائیں، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے تو ایمان تو پہلے سے تھا ان کا، اس گھرانے کا. لیکن مورخ کی جو بات ہے تو مسلمانوں میں تمہاری زبان میں بات کرتا ہوں. سب لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد شروع میں ایمان لائی ہیں. ایک صاحب نے لکھا جو 50 جو پہلے تھے نا ان میں سے ہیں. بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ بھائی مینول اسکور بورڈ کے اوپر بیٹھ جاتا؟ جو فرسٹ 50 ان کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد ہے. نہیں، کل حضرت ابو طالب کا خطبہ پڑھا تھا نا، اس کا ایک حصہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اب ایک جملہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں. جو ابراہیم کی ذریت پر ہونے پر فخر کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو ابو طالب کا بیٹا ہونے پر فخر کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. بات یہیں پر نہیں، لیکن میں نے یہ جو تمہید کہی ہے فاطمہ بنت اسد کے لیے، اس میں بدر میں یہ جملہ میں نے کہا تھا کل، اب یہیں سے آگے جو بڑھانا فاطمہ بنت اسد. بدر میں انا علی ابن ابی طالب، احد میں انا علی ابن ابی طالب، خیبر میں نہیں. میں نے کہا نا روانی کے اندر کہہ جائیں گے، اسی لیے ٹیسٹ کر لیا تھا. صلوات پڑھے گا بابا سے بولا. ہم بیدار رکھنے کے قائل ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کے ہاں، کیونکہ ہمارے یہاں تو دن تو بیدار کے، ہماری تو راتیں بھی بیداری کی ہوتی ہیں، کبھی شب قدر کی صورت میں، کبھی شب بیداری کی صورت میں. ارے نہیں بات پہنچ پائی. مل کے صلوات پڑھے گا بابا سے بلند. کبھی شب قدر کی صورت میں، کبھی شب بیداری کی صورت میں. عزیزو، بدر میں انا علی ابن ابی طالب، احد میں انا علی ابن ابی طالب، خندق میں انا علی ابن ابی طالب، صفین میں انا علی ابن ابی طالب، جمل میں انا علی ابن ابی طالب، نہروان میں انا علی ابن ابی طالب. شورا کے سامنے گئے انا علی ابن ابی طالب. اپنے فضائل بیان کیے انا علی ابن ابی طالب. کہیں بھی علی نے ابو طالب سے اپنا رشتہ الگ نہیں کیا ہے. یہ عظمت ابو طالب ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں نا. اب خیبر کے میدان میں گئے، خیبر کے میدان میں گئے تو کہا بقیہ جنگوں میں لوگ گئے تھے، پھر اس کے بعد اپنی جگہیں چھوڑ دی، وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں میدان میں گئے واپس آئے، میدان میں گئے واپس آئے، میدان میں گئے واپس آئے. 3 دن 40 دن وہ سارے. خیبر مجھے نہیں پڑھنا، لیکن ہاں آخر میں رسول نے کہا کل میں اسے علم دوں گا. محبت کریں نہ کریں علی سے؟ نہیں بات پہنچی ہے.
علی سے محبت کریں نہ کریں, کیونکہ نبی نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ مولوی صاحب نے منبر سے کہا, اس لیے کیونکہ شب فتح غزوہ خیبر رسول نے کہا تھا اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے, اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. اچھا یہاں ون وے ٹریفک ہے ہی نہیں, اگر ون وے ہو تو پھر قیامت کے دن چالان ہے. نہیں پہنچے شاید, میں بتا دوں, ون وے ہو تو قیامت کے دن چالان ہے. قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں, سورہ صافات ہے, آیت کا نمبر 24 ہے. مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا تھا, یہ بھی کرتا تھا, وہ بھی کرتا تھا, وہ بھی کرتا تھا, وہ بھی کرتا تھا, اس کے بعد کا روک دو, کا وقفہم انہم مسئولون, انہیں روکو, ان سے سوال کرنا ہے. کہا کس بات کا؟ ابن حجر مکی اسقلانی نے لکھا ان ولایت علی ابن ابی طالب, اس لیے محبت کرو کہ کہیں قیامت کے دن داروغہ روک کے پوچھ نہ لے علی سے محبت کی تھی یا نہیں کی تھی. مل کے صلوات پڑھے گا بابا. وہاں پیٹرولنگ ہو رہی ہے, وہاں پیٹرولنگ ہو رہی ہے, اور یہ نہیں کہ مطلب یعنی کہ وہاں لائسنس رکھ دیا جائے گا, لائسنس سمیت آپ بھی ضبط, اور ضبط بھی نہیں, قرآن کی زبان میں کیا کہا گیا؟ ہابت. ضبط وہ ہے جو لے کے واپس کا, یہ جملہ میں کہوں گا محبتوں کا ثبوت ہے. ضبط وہ ہے جسے لیا جائے پھر واپس کر دیا جائے, ہابت وہ ہے جو لے لیا جائے تو واپس نہیں کیا جاتا. علی کے دشمن کی نمازیں ضبط نہیں ہوں گی, ہابت ہوں گی. ایک مرتبہ ایسے بہتر و بلندتر صلوات پڑھیے گا. تو ماں نا, فاطمہ بنت اسد ماں ہے, بس اس کو پڑھ کے اس کے بعد میں زحمت تمام. حالانکہ میں نے اس پچھلے 3-4 ہفتے سے جو بھی مجلس ہو رہی ہے ماں کے تعلق سے جناب فاطمہ بنت اسد کی زیارت والا وعدہ رہ جاتا پھر پورا ہوگا. بہرحال اب جو ہوا, علی پہنچے میدان میں, تو علی جو میدان میں پہنچے نا تو مرحب, تو ابھی تک جو مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تھا وہ مرحب تو آیا ہی نہیں تھا. مرحب نے جو اپنے چپراسی بھیجے تھے نا اس پہ ڈر کے بھاگ گئے تھے لوگ. کیا کہیں گے اب اس کے بعد یاسر آیا, ختم, انتر آیا گیا, ربی آیا مارا گیا. اب یہ سارے جب مارے گئے, اب مرحب نے کہا کوئی بہت بڑا بہادر آیا, اب تو جانا ہی پڑے گا. اس لیے جانا پڑے گا کیونکہ اب کوئی بہادر بچا ہی نہیں تھا. نہیں اس لیے نہیں آیا, اب کوئی بہادر بچا ہی نہیں تھا. اور مرحب اس خیال میں تھا کہ میں اکیلا بہادر ہوں, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ جا رہا ہے علی کے سامنے. اب جو علی کے سامنے جا رہا ہے, بازی تو فاطمہ بنت اسد ماں بتا رہا ہوں, بس ختم کرنے جا رہا ہوں. بس ایک مرتبہ علی کے سامنے آیا, جھومتا ہوا آیا, بس دوہری تلوار, دوہرا نیزہ, گھوڑے کے اوپر, دوہری زیرہ کے ساتھ, بڑی شان و شوکت کے ساتھ, جس کے نام سے ارے مسلمانوں کے لشکر میں لوگوں کا دم نکلتا تھا. اب وہ ایک مرتبہ علی کے سامنے آیا. اب جو علی کے سامنے آیا تو اب رجس پڑھا جاتا تھا نا, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں. بک چکا, بیان کر چکا. اب سن, علی نے کچھ نہیں کہا, ایک لائن کہی, فاطمہ بنت اسد سمجھو کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا. نہیں پہنچے. ایک جملہ, اتنی تقریر اس نے کی تھی, علی نے اتنا کہہ دیا. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں, کہا سب سے بڑی جنگ تاریخ کی, اسلامی تاریخ کی کون سی؟ کا خیبر. اب آپ کی سمجھ میں آیا نا, جو سب سے بڑی جنگ تھی اس میں علی نے باپ کا حوالہ نہیں دیا, اپنی ماں کا حوالہ دیا ہے. اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ جس نے
جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. اچھا حیدر کی ماں کے چرچے کتنے تھے آپ اندازہ لگائیں. علی جانتے ہیں نا, علی نے آج تک کی پیشین گوئی کی, آپ لوگ تو سنتے ہیں ہم لوگوں سے مجلسوں میں. جیسے ہی کہا نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, فوراً اس نے چاہ کے واپس جاؤ. لیکن کافر ہے, بے شرم نہیں ہے, اس لیے اس نے کہا کہ میں کہہ کے آیا ہوں کہ اگر واپس جاؤں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے. کہ لفظوں کے تیر سے قتل ہونے سے بہتر ہے کہ علی کی تلوار سے مارا. اس نے کہا واپس نہیں جاؤں گا, رکا رہا. کہ انا الذی سمتنی امی حضرہ. اب اس کے بعد سنیے, کہ میں تم سے جنگ نہیں کر سکتا. کہ کیوں؟ تلوار چلائی نہیں, ہاتھ ابھی بلند کیا نہیں. کہ کیوں؟ کہ میری ماں نے کہا تھا, وہ محبت کا ثبوت دیجیے گا, میری ماں نے کہا تھا اگر کوئی حیدر نام کا ہو تو اس کا مقابلہ نہ کرنا. تو یہودیہ تھی مرحب کی ماں, مشرکہ تھی مرحب کی ماں, لیکن اس نے کہا حیدر کا مقابلہ نہ کرنا. تو جو ام المشرکین ہے وہ کیا ہے؟ ام المشرکین کہہ رہی کہ حیدر کے مقابلے میں نہ جانا. جنگ کی لاسٹ اننگ ثابت ہوئی اور بری طرح سے آؤٹ ہوا. لیکن ایک چیز ہے کہ اس دن آؤٹ ہونے کے بعد تاریخ میں اس اعتبار سے ان ہو گیا کہ وہ فاطمہ بنت اسد کا گستاخ نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد کی عظمت کو سمجھتا ہے. بہرحال ختم کی میں نے زحمت. فاطمہ بنت اسد ماں کے اصالے ثواب کی مجلس. فاطمہ بنت اسد کی موت کا صدمہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. تاریخ جب پڑھتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ فاطمہ کی وفات پر علی زیادہ غمگین تھے یا رسول اللہ زیادہ غمگین. سگی ماں علی کی تھی, لیکن رسول اللہ کا عالم یہ کہ گریاں ہیں. ہاں اگر ایک ابو طالب کی اور خدیجہ کی وفات پہ ایک سال غم منایا تھا تو فاطمہ بنت اسد کی وفات پر ارے کیوں کر رسول اللہ غمگین نہ ہو. ارے عالم یہ تاریخ کہتی ہے. تمام مسلمانوں نے لکھا کہ فاطمہ بنت اسد کی وفات پر رسول رو رہے تھے, اور رو رہے تھے اس طرح رو رہے تھے جیسے رسول کی سگی ماں کی وفات ہوئی ہے. اور اتنا ہی نہیں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ رسول علی کو اپنا کرتا دیتے ہیں, کہتے ہیں اے علی یہ میرا پیرہن ہے, اپنی ماں کو دینا یہ نہیں کہتے ہیں علی یہ پیرہن کفن میں میری ماں فاطمہ بنت اسد کو دے دینا. اور اس کے بعد ارے جب غسل ہو چکا فاطمہ بنت اسد کا, جنازہ تیار ہوا نا, تو نماز جنازہ رسول خدا نے پڑھائی, اور ایک تکبیر نہیں 7 تکبیر کہی ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ارے کتنا بڑا فرق ہے. ارے جب فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, مسلمانوں نے شرکت کی, لیکن ہائے فاطمہ زہرا, ہائے فاطمہ زہرا, ارے شہادت سے پہلے پسلیاں ٹوٹ گئی, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, محسن شہید ہو گیا. اللہ اکبر, ارے پورا مدینہ آ گیا. فاطمہ بنت اسد کی نماز میں 5 تکبیریں نہیں 7 تکبیر. یا رسول اللہ رات کا اندھیرا ہے, فاطمہ کا جنازہ تیار ہے, علی قبر میں اتار رہے ہیں, آ جائیے. ایک مرتبہ علی نے جنازہ اٹھایا, ایک مرتبہ 2 ہاتھ نے آخری 2 جملے زحمت تمام. ارے میں نے 2 قبریں دیکھی جہاں باپ کے ہاتھ نکلے ہیں. ایک شام کا زندان ہے, ایک بقیع کا قبرستان ہے. ادھر پہلے علی نے فاطمہ کو قبر میں اتارنا چاہا, نبی کے ہاتھ نکلے, اے علی میری فاطمہ مجھے دے دو. شام کا زندان, ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالے, سید سجاد سکینہ کی لاش لیے بڑھ رہے. ارے قبر میں کیسے اتارے, ہاتھ برآمد ہوئے, اے لال میری فاطمہ سکینہ میرے حوالے کر دو. جا بی بی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر دو.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ تو چاردہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے